الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران طریقت، برادران اسلام، عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم شیخ المشائخ، شیخ الشیوخ العالم، مظہر العلوم الخفی والجلی، مخدوم الاولیاء، حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف بتاتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف کشف المحجوب کا درس دے رہے ہیں. اس درس کا آغاز داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 977ویں عرس کے موقع پر 77 یا 76ویں عرس کے موقع پر ہم نے شروع کیا. اس وقت جو سب سے پہلے اس میں مقدمے کی تعلیم دی گئی، پھر اس کے بعد علم سے متعلق اثبات العلم کا چیپٹر رہا، اثبات الفقر کا چیپٹر رہا، 2 چیپٹر ہو چکے ہیں. اب باب التصوف یہ تیسرا چیپٹر چل رہا ہے. اس میں جملہ 39 چیپٹر ہیں. ہم حرف بحرف، لفظ بلفظ عبارت پڑھ کر آگے چل رہے ہیں. ایٹ رینڈم، عمومی طور پہ باب التصوف پہ 1 لیکچر، اثبات العلم پہ 1 لیکچر یا فقر پہ 1 لیکچر، ایسا نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارا منشا یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو حرف بحرف پڑھ کر سنائیں، سمجھائیں. اس میں 2 فائدے ہیں، 2 مقاصد ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم کو جو ہم نے پڑھایا ہے اور پڑھایا ہے، یونیورسٹی میں برسہ برس ہم نے درس دیا ہے، پھر سے وہ عوام کے درمیان، اہل طریقت کے درمیان آ جائے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کا جو لیول ہوتا ہے وہ گریجویشن کے بعد ہوتا ہے. پوسٹ گریجویٹ کے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، طلباء و طالبات کو ان کا ایک خاص لیول ہوتا ہے. اور وہی بات جب عوام الناس میں کہی جاتی ہے یا دیگر سطح کے طالب علموں کے درمیان کہی جاتی ہے، ڈیفینیشن اس کو تبدیل کر کے، بنیاد تو وہی رہتی ہے، لیکن اس کے سمجھانے کے لیے ہم کو اپنے انداز کو بدلنا پڑتا ہے، معیار کو بدلنا پڑتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی میں فرمایا، اس بارے میں، تعلیم کے بارے میں، تربیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر تو اپنے فن میں ایسا ماہر ہے، ریاضی دان ہے، ایسا ماہر ریاضی دان ہے
کہ پل بھر میں زمین سے آسمان کی پیمائش کر دے، زمین سے سورج تک کا فاصلہ لمحوں میں تو حساب کر کے بتا دے، زمین سے چاند کا ستاروں کا فاصلہ بتا دے۔ جب تو چھوٹے بچے سے بات کرے تو اپنی وہ قابلیت نہ بتلا، اپنی وہ صلاحیت کو نہ جتلا، بچہ تجھے پاگل سمجھے گا یا تجھے سمجھے گا ہی نہیں۔ پھر جب تو بچے سے بات کرے، ایسے بچے سے جس کو بات کرنا نہیں آتا، تیتی تاتا بولتا ہے، تو ویسا قابل ہونے کے باوجود اس بچے کے معیار پہ آ جا اور بچے سے تیتی تاتا آہا۔ جب بچہ خوش ہوگا، بچے کی مطلب کی بات بچے کے لیول پہ آ کے سمجھاؤ۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوامی سطح تک، عام طالب علموں تک، اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے بھی نہ ہوں، اپنے تجربے سے کچھ علم رکھتے ہوں، تو وہ بھی سمجھ سکیں۔ اب تصوف 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 ساری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ آج جو تصوف کی مخالفت ہو رہی ہے، گزشتہ صدی میں ہوتے رہی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس صدی میں مخالفت ہوئی، گزشتہ صدی میں مخالفت ہو رہی ہے، یا فی الوقت چند سالوں سے شروع۔ ایسا نہیں ہے۔ جس وقت علم تصوف عام ہونے لگا، وہیں سے مخالفت شروع ہوئی۔ اب چلیے، ہم نے اب تک کئی بزرگوں کے اقوال کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں پڑھ کر سناتے رہے، سمجھاتے رہے، پھر آگے ہم چلیں گے۔ گزشتہ درس یہاں تک پہنچا تھا، تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر ہے، 8 صفات پر ہے، اور یہ 8 صفات 8 پیغمبروں کی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت 1، دوسرا صبر ایوب علیہ السلام، تیسرا اشارت زکریا علیہ السلام کے اشارے سے گفتگو کرنا، چوتھا یحییٰ علیہ السلام کی غربت مانے پردیس پن، پانچواں عیسیٰ علیہ السلام کا تجرد، تنہائی، چھٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صوف۔ ایک کوئی صفت چھوٹ رہی ہے پڑھنے میں میرے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت، فرزند کو قربان کیے، ایوب علیہ السلام کا صبر، زکریا علیہ السلام کا اشارہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا صوف، اون کا لباس، 7 ہو گئے۔ 8واں بفخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر۔ 8 پیغمبروں کی صفات، ایک پیغمبر کی ایک صفت ہے۔ غور کرو، گزشتہ نہیں بول سکا، سفر میں تھا، میں ناندیڑ سے ہی خندار شریف کے پاس سے درس دیا تھا۔ ایک نبی کی ایک صفت ہے، اور وہ نبی اس صفت سے متصف ہیں، ویسی صفت، ویسا مقام، ویسی بلندی جو ان کو حاصل ہوئی، کسی اور کو کیا حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ صفت صوفی میں ہونا، ایک نبی کی ایک صفت نے 8 انبیاء کی صفت اگر ایک صوفی میں ہو تو وہ ایک صوفی ہے۔ تو صوفی کا کیا مقام ہے؟ بولنے والے کیا کیا نہیں بولتے۔ اور آخری جو صفت